السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے حرف غاد۔ صاد کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو بن جاتا ہے غاد۔ ہم نے صاد کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اب آگے ہم پڑھیں گے غاد کے بارے میں۔ تو چلیں ہم غاد کی مخرج کو سمجھتے ہیں۔ حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہ غاد کا مخرج ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو گرین کلر اور یہ آپ کو تیر نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی اور یہاں یہ داڑھیں ہیں، یہ تیر آپ کو نظر آ رہا ہے، 1 2 3 4 5۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو بولتے ہیں اضراس۔ کیا بولتے ہیں؟ اضراس ان کا نام ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ گرین کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گرین اصل میں زبان ہے۔ میں نے یہاں زبان کو اٹھایا، ادھر اندر رکھ دیا، تو اب یہ گرین کلر کے ساتھ زبان ٹچ ہو رہی ہے، لگ رہی ہے، یعنی 1 2 3 4 5 اس طرف اور اس طرف دونوں طرف سے ادا ہوتا ہے غاد۔ یہ اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کے ساتھ زبان لگے، زبان ایک طرف لگ جائے تب بھی غاد کا مخرج ادا ہو جاتا ہے، دوسری طرف لگ جائے تب بھی، اور دونوں طرف سے بیک وقت مشکل ہے۔ یہ زبان ہے اور زبان کا یہ گرین کلر والا حصہ جو ہے، اس کو ہم داڑھوں کے ساتھ لگائیں گے، اوپر والی داڑھوں کے ساتھ، تو ادا ہوگا غاد۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 1 2 3 4 5، اور یہ زبان لگی ہوئی ہے ساتھ اور ادا ہو رہا ہے غاد غاد۔ یہ مخرج ہے، اس کو توجہ سے یاد کر لیں۔ حافہ لسان، ہاں جی، یہ زبان کا حصہ ہے۔ میں نے ویسے نیچے والی داڑھوں سے لگا کے بتایا ہے، داڑھیں ذرا سے علیہ، حافہ لسان یعنی اوپر والی 5 داڑھیں، یہ اگلی شکل۔ یہ زبان اٹھائیں گے اور ادھر لگا دیں گے، جیسے یہ اندر لگی ہوئی ہے، یہ نیلا نشان بلو کلر کا، ہاں جی، یہ ادھر بھی میں نے لگا کے دکھایا ہے۔ غاد غاد غاد، یہ مخرج ہے، یہ گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے، حافیہ اس کو بولتے ہیں۔ یہ غاد کی مختلف شکلیں ہیں۔ غاد لکھا کیسے جاتا ہے؟ یہاں سے شروع کریں گے، یوں اور پھر اس طرح آرام سے اس کو لکھیں گے، یہ غاد ہے۔ یہ ذات کی شروع والی شکل ہے۔ غاد اگر حرف کے شروع میں آئے تو اس طرح لکھا جائے گا۔ یہ غاد کی درمیانی شکل ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ غاد کی درمیانی شکل ہے۔ یہ غاد کی آخری شکل ہے، غاد غاد غاد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اول الکلمہ یعنی متصل، یعنی غاد ملا ہوا ہو حرف کے ساتھ تو اس طرح آتا ہے۔ یہ غاد کی پہلی شکل ہے، یعنی شروع میں جب غاد آئے حرف کے شروع میں تو اس طرح آتا ہے۔ اول کلمہ متصل یعنی کلمہ کے شروع میں اگر آئے غاد ملی ہوئی تو اس طرح آتی ہے۔ وسط الکلمہ متصل یعنی درمیان میں، وسط کہتے ہیں درمیان کو، حرفوں کے درمیان میں اگر غاد آئے تو اس طرح آتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 شکلیں ہیں اس کی، اس طرح غاد درمیان میں آتا ہے۔ تو آخر الکلمہ منفصل یعنی فاصلے کے ساتھ اگر غاد آئے آخر میں تو اس طرح آتی ہے۔ ملی ہوئی غاد اس طرح آتی ہے، یعنی حروف کے ساتھ ملی ہوئی، کلمہ کے ساتھ ملی ہوئی غاد اس طرح آتی ہے۔ مواضع حرف الضاد ہم نے پڑھ لیے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ غاد حرف الضاد اول الکلمہ، غاد ضفدع، غاد ضیوف، یہ میں نے گول دائرہ لگا کے بتا دیا ہے، یہ غاد کی شروع والی شکل ہے، حرف الضاد اول الکلمہ، ٹھیک ہے جی۔ حرف غاد وسط الکلمہ، یہ درمیان میں آئی ہوئی ہے غاد، آپ دیکھ رہے ہیں یہ غاد کی درمیانی شکل ہے، ادھر میں نے درمیان والی شکلیں لگا دی ہیں، اور ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں غاد کس طرح آتا ہے، درمیان میں غاد کس طرح آتا ہے، خیغار، روضہ، روضہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آخر میں غاد آیا ہوا ہے، غاد حرف الغاد آخر الکلمہ، یہ غاد کی آخری شکلیں ہیں اور آخر میں یہ اس کی مثالیں ہیں۔ حوض،
اب یہ دیکھ رہے ہیں گول دائرے میں غاد آئی ہوئی ہے، یہ یہاں سے اٹھائی اور ہم نے ادھر رکھ دی غاد، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی اشکال حرف الضاد، یہ شروع والی، یہ درمیان والی، یہ آخر والی ملی ہوئی، اور یہ آخر والی علیحدہ۔ حرف الضاد فی وسط الکلمہ، درمیان میں غاد جب آئے گی اس طرح آئے گی، یہ اس کی مثال ہے مغرب، مغرب، خضروات، خضروات، تو یہ غاد کی درمیان والی شکل ہے۔ ضرر، یہ شروع میں آئی ہوئی ہے غاد، دیکھ رہے ہیں یہ گرین کلر والی، یہ شروع میں حرف غاد آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یہ زبر کی مثال۔ غماد، یہ شروع میں غاد آیا ہوا ہے۔ اچھا، غاد کو موٹا اور اونچا پڑھیں گے، زبان کو پیچھے اوپر کی طرف، زبان کا پچھلا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھائیں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ غاد، غماد، یہ زیر کی مثال ہے اور درمیان میں غاد آئی ہوئی ہے، یہ گرین کلر والی۔ غمور، یہ غاد درمیان میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر پیش ہے۔ بیغ، یہ غاد آخر میں آیا ہوا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ الارض، یہ غاد آخر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شکلیں ہیں، یہ عربی میں ان کو یہ کہتے ہیں انڈا، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے زمین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے یہ دیکھ رہے ہیں دیا، دوہا، یہ غاد کی مثال ہے۔ غابت، افیسر، غفدع، مینڈک، غجیع، غجیج، غجیج، شور، ضرس، داڑ، ابھی میں نے بتا رہا تھا ازراس، تو ازراس جمع ہے، ضرس اس کی ہے، داڑ کو عربی میں یہ کہتے ہیں۔ ضحک، ضحک، ہنسنا، غفیرۃ، چٹیا، غباب، دھند، ضوء، روشنی، غوء، روشنی، اللہ ہمیں علم کی روشنی سے منور کرے۔ غخم، بہت بڑا، بہت بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غخم۔ ضعیف، کمزوری، کمزور کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ ضرر، نقصان۔ ضیوف، مہمان، اللہ ہمیں مدینے کا مہمان بنائے۔ اب آپ کو میں مفردات کی طرف لے جاتا ہوں۔ مفتوح یعنی زبر والا، ضرب، غرب، غرب، غاد زبر غ، را زبر را، غرب زبر با، غرب۔ مکسور یعنی زیر، زیر کی مثال، غی، اور غی، حمزہ را زبر ار، غاد زیر زی، اور غی۔ مضموم یعنی پیش والی، غاد، وہ، غریبت، غاد پیش ذو، را زیر ری، غریبت زبر بت، غریبت، ٹھیک ہے جی، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ یہ غاد کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، یہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے۔ اب ساکن ما قبل مفتوح یعنی ساکن حرف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ، غاد زبر او، یغربو، یا غاد زبر یو، را زیر ری، یغرب پیش بو، یغربو۔ ساکن ما قبل مکسور یعنی ساکن حرف سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کو جزم کہتے ہیں، جزم۔ یہ عرب میں جزم اس طرح ہوتی ہے اور عجم میں اس طرح، یعنی عرب ممالک میں جو قرآن کریم کے مصحف ہیں وہاں جزم کا جو نشان ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں اس طرح ہوتی ہے جزم، دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ہے سکون۔ یہ جس حرف کے اوپر ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسا میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ حمزہ، غاد زیر اغ، را زیر ری، اغ، را با زیر رب، اغ رب، اغ رب۔ حمزہ، غاد پیش او، او، میم، غاد پیش بو، عین زیر عی، مضعی، فا واو پیش فو، مضعفو، نون زبرنا، مضعفون، مضعفون۔ اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں پڑھیں۔ عرب کیونکہ ضاد پڑھتے ہیں، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور غاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ترتیبیں تھیں ساکن ما قبل مضموم کی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو حرف غاد ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، آپ نے مکمل اس کی پریکٹس کرنی ہے کسی ماہر قاری صاحب کے پاس، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل جو مخرج ہے نا وہ حرف غاد کا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق آپ نے غاد کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات کہ جب آپ کو اچھے طریقے سے بچوں کو غاد یاد کروا دیں اور اس کی اشکال دکھا دیں، اب بچوں سے امتحان لینا ہے۔ قرآن کریم کھولیں اور بچوں کو کہیں کہ اپنا حرف غاد ڈھونڈ کے دکھائیں، تو بچے حرف غاد ڈھونڈیں گے، یہ غاد ہے، یہ غاد ہے، یہ غاد ہے، یہ غاد ہے، بغیر سوچے بغیر ہونٹ ہلائے فوراً اس حرف پہ انگلی رکھ دے تو ان بچوں کو سبق یاد ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے غاد کو پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آیا ہے یہ سبق اور پڑھانے کا انداز تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور قرآن کریم کو پھیلانے کا سبب بنیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران، میرے واسطے دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ جب یہ اس طرح پڑھ لیں گے تو آپ کو قرآن کریم آتا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔